ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش ہے اور دعا ہے کہ جو نیا آنے والا سال ہے، سال 2022، وہ آپ سب کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے تمام چاہنے والوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ خوشیاں، امن اور سکون لے کے آئے۔ اگر ہم اس سال 2021 پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو سویڈن میں جو سب سے بڑا واقعہ اس سال میں ہوا ہے کہ ایک خاتون یہاں وزیر اعظم منتخب ہوئی ہیں۔ مگدلینا اندرسون سویڈن کی تاریخ میں پہلی خاتون ہیں جو وزیر اعظم کے عہدے پہ جو ہے وہ براجمان ہوئی ہیں، اور وہ 2022 ستمبر میں ہونے والے عام انتخابات تک وزیر اعظم کے عہدے پہ جو ہے وہ برقرار رہیں گی۔ اور اگلے سال آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں انتخابات ہوں گے، تو وہ انتخابات میں اپنی جماعت سوشل ڈیموکریٹ کی جو ہے وہ قیادت بھی کریں گے، وہ انتخابی مہم بھی چلائیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا واقعہ 2021 کا یہ ہے۔ دوسرا، گزشتہ سال کی طرح یعنی 2020 کی طرح 2021 میں بھی سویڈن میں جو فائرنگ کے واقعات ہیں وہ کافی افسوسناک اسی طرح سے ہوئے ہیں، اور تقریباً ان کی وہی تعداد ہے۔ اور 2021 میں 47 افراد جو ہیں وہ ان فائرنگ کے واقعات کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ تعداد بالکل تقریباً اتنی ہے جو 2020 میں تھی۔ تو اس سے حکومت، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس پہ کافی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں اور نئے اقدامات اور پالیسیز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو نئے سال کا دن ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جو یہاں سویڈن جیسے معاشرے میں تنہا رہ رہے ہیں، اور جو صحت عامہ کے ماہرین ہیں، اور یہاں پہ ایک جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق بھی نئے سال کے موقع پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سویڈن کی جو حکومت ہے، یہاں کا جو چرچ ہے اور دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے ہیلپ لائنز بھی رکھی ہیں تاکہ جو لوگ تنہا ہوں یا جو یہ سوچ رہے ہوں، جن میں بات آئے تو ان کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ اس کے لیے لوگ جو ایمرجنسی نمبر ہے 112 اس پہ کال کر سکتے ہیں، یا 90101 پہ کال کر سکتے ہیں اگر کوئی پریشانی جن لوگوں کو لاحق ہو یا جن میں اس طرح کی بات آ رہی ہو۔ بلکہ ان کے لیے انہوں نے چیٹ بھی رکھا ہے، اور یہ 24 آورز اور سال کے جو ہے وہ سارے دن اور ہفتے کے 7 دن جو ہے وہ سہولت میسر ہے۔ لیکن خصوصاً نئے سال کے موقع پہ جو ہے وہ چونکہ خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ عموماً سویڈن میں لوگ جو ہے وہ کرسمس اپنی فیملیز کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن نئے سال کا جو موقع ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں جو یا شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے الگ طور پہ نئے سال کرتے ہیں، اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ عموماً تنہا ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ جو ہے وہ یہ ایک ہیلپ لائن دی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اخلاقی طور پہ سپورٹ کیا جا سکے اور انہیں خودکشی جیسے جو ہے وہ اقدام سے بچنے میں مدد دی جا سکے۔ کرونا کا وار جو ہے وہ گزشتہ سال کی طرح 2021 میں بھی اسی طرح سے جاری رہا، اور جو نیا ویریئنٹ اومیکرون آیا ہے وہ بھی سویڈن میں کافی زیادہ پھیلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سویڈن میں اس کے جو ہمسایہ ممالک ہیں یا دیگر یورپی ممالک ہیں ان کی نسبت حالات بہتر ہے۔ یہاں پہ اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں ہے، اور یہاں پہ اتنے سخت اقدامات نہیں ہیں جس طرح کہ باقی جگہوں پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اور تقریباً 11,000 نئے کیسز آئے ہیں، جس میں سے 110 لوگ جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں یہاں پہ انٹینسیو کیئر میں ہیں، انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ ان میں زیادہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لی، لیکن ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ویکسین لی تھی، ان کو بھی جو ہے وہ اس وائرس کا شکار ہونا پڑا۔ تو اس لیے حکومت کی مہم جاری ہے، اور تیسری جو ویکسین کی ڈوز ہے اس کے لیے جو ہے اب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مواقع دیے جا رہے ہیں، اور جنوری کے 3rd ویک سے جو ہے وہ اور زیادہ لوگوں کو یہ سہولت ہو سکے گی کہ وہ بھی یہ ویکسین لگوائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کی حکومت نے یہ بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، قانون بنا لیا ہے کہ جو لوگ دیگر ممالک سے سویڈن میں آ رہے ہیں، جو یہاں کے شہری نہیں ہیں سویڈن کے یا سویڈن میں مستقل طور پہ نہیں رہتے، ان کو آتے ہوئے ایئرپورٹس پہ نیگیٹو ٹیسٹ جو ہے وہ دکھانا ہوگا، اگرچہ انہوں نے ویکسین لی ہو پھر بھی ان کو نیگیٹو ٹیسٹ جو ہے سرٹیفکیٹ وہاں پہ دینا ہوگا۔ تو اس حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کا پھیلاؤ وہ زیادہ نہ ہو۔
سال 2022 کے شروع ہوتے ہی سویڈن میں کچھ نئے قوانین جو ہیں ان کا نفاذ کیا گیا ہے اور ان قوانین کو جاننا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ جلد ہی پیش کی جائے گی جسے آپ ضرور دیکھیے، کیونکہ جس ملک جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوں وہاں پہ ہونے والے نئے جو قوانین ہیں جو ہر ایک آدمی کو متاثر کرتے ہیں، ہر ایک آدمی کو اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے، تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. تو اس لیے وہ نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، ان پہ کمنٹس کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ اس چینل کو آپ نے سپورٹ کیا، اس کو پاپولر کیا. میں آپ سب کا بےحد مشکور ہوں اور آپ کے لیے دعاگو ہوں، اور ایک بار پھر آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خوشیاں، محبت اور پیغام لے کے آئے، اور ہم اس دنیا میں رہیں جس دنیا میں جو ہے وہ بیماری نہ ہو، جس میں مصائب نہ ہوں، جس میں پریشانیاں نہ ہوں. تو نئے سال کی توقعات ہیں اور آپ سب کے لیے ہیپی نیو ایئر گوتنے طور، اور اپنا خیال رکھیے گا. اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.